السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 52 اور 53 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حسب سابق سب سے پہلے آیات کی تلاوت اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ آیات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پہ، صفحہ نمبر 33 پر موجود ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا حال فرعونیوں کا ہوا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسے ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، خدا اسے نہیں بدلا کرتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جا چکا۔ اب ان دونوں آیات کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پچھلی آیات میں آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی تھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جس وقت کافروں کی جان یعنی روح قبض کی جاتی ہے، اس وقت فرشتے ان کو مارتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں۔ تو یہ جو عذاب ہے کافروں اور منکروں کے لیے، سرکشوں کے لیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ مجرموں کو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عادت، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ پہلے سے اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، اور انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دیے، عقل دی ہے، اور آس پاس ایسی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، چنے ہوئے بندوں کو، جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، جن کو رسول کہا جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں کتابیں اور صحائف، ہدایات نازل کی، اور اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کیے، تاکہ جو بھی ان کی امت ہے، جو ان کے مخاطب ہیں، وہ ان کے مرتبے اور مقام کو پہچان سکیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت لے کر آئے ہیں اس پر وہ ایمان لے آئیں، تاکہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑیں۔ اور پھر جب قوم ان ساری چیزوں یا کوئی فرد ان ساری چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پر
کچھ عذاب میں بھی مبتلا کرتے ہیں، عذاب بھی بھیجتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی کوئی ان سے بھی یعنی ان عذاب سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، راہ راست پہ نہیں آتا، سیدھے راستے پہ نہیں آتا اور اپنی سرکشی میں لگا رہتا ہے، کفر اور شرک میں لگا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دائمی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ ہم اگلا جو سبق ہے اس میں جو آیات آ رہی ہیں اس میں ہم آپ کے سامنے اس کو بھی بیان کریں گے، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہاں پر مثال دی گئی، ورنہ تو مثالیں اور بہت ساری ہیں قرآن پاک میں پچھلی گزشتہ امتوں کی، لیکن یہاں جو مثال دی گئی وہ آل فرعون کی دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ صرف آل فرعون کے ساتھ یہ نہیں ہوا بلکہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا جب انہوں نے انکار کیا۔ مثال آل فرعون کی دی گئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ صرف فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی لوگوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی رہا ہے، جیسے عاد و سمود، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا۔ سب سے پہلے تو ترتیب پھر وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے عقل دی، فہم و فراست دی، سمجھ بوجھ دی، اس کو استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے ہدایت کی طرف بلایا، دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، پھر بجائے اس کے کہ ان کو مانتے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے اور سرکشی کی، ان کو تنگ کیا، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف قسم کے عذاب بھیجے، اور پھر ان عذاب سے بھی نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو ہلاک کر ڈالا، جیسے کہ فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ جو عذاب جو بطور تنبیہ کے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اس کی ایک مثال، جو کہ فرعون کا ذکر چل رہا ہے، اس کی قوم کا ذکر چل رہا ہے، تو میں مثال کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 سے لے کر 136 تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، لیکن اس میں سے میں آیت نمبر 133 آپ کے سامنے اس کی کچھ تھوڑی سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ اس آیت کی تفسیر کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان، ٹڈی دل، چیچڑی، مینڈک اور خون، اور یہ بہت سی نشانیاں جدا جدا، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور وہ گناہ گار لوگ تھے۔ یہ اس آیت میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے عذاب بھیجنے کا ذکر کیا، اور یہ سارے تنبیہ کے لیے تھے کہ کوئی کسی عذاب سے یہ سمجھ لیں کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ بھائی اب بھی سنبھل جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ دو اور ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کر دو، لیکن یہ مانے نہیں۔ پھر آخر میں، جیسے یہاں اگلی آیت میں آئے گا، اگلے سبق میں، تو ہم یہاں پر اسی سورہ اعراف کا پھر حوالہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، لیکن اس سے پہلے تنبیہ کے لیے، سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انتظامات فرمائے، ان میں سے یہ عذاب بھی تھے۔ کچھ تھوڑی سی تفصیل میں ان عذاب کی بھی، ان 5 قسم کے عذابوں کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق ان میں سے ہر عذاب ایک معین وقت تک رہا، پھر وہ ختم ہو جاتا تھا اور کچھ مہلت دے دی جاتی تھی، اس کے بعد دوسرا عذاب آتا، پھر تیسرا عذاب آتا، اس طرح الگ الگ ہو جو ان پر عذاب آتا ہے، عذاب آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے وہ ایک روایت سے بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ
فرعون کی جو قوم تھی جو قبطی کہلاتے تھے 7 دن تک عذاب مسلط رہتا تھا اور پھر اس کے بعد 3 ہفتے کی ان کو مہلت دے دی جاتی تھی۔ یہ 3 ہفتے کی مہلت ایمان لانے کے لیے دی جاتی تھی کہ بھائی ایمان لے آؤ۔ اس میں سے یہاں پر جو عذاب ذکر کیے گئے ان میں سب سے پہلے جو عذاب کا ذکر کیا گیا وہ طوفان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا تھی کہ جب وہ بہت زیادہ سرکشی میں آ گئے، قحط آیا تھا، قحط سے بھی ان کو جو ہے وہ تنبیہ نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ایسا عذاب بھیجیں جو ان کے لیے دردناک ہو اور ہماری جو قوم ہے یعنی بنی اسرائیل اس کے لیے ایک واعظ کا کام دے، نصیحت کا کام دے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ مشہور جو تفسیر ہے وہ یہ کہ طوفان سے مراد جو ہے وہ پانی کا طوفان، ان کے گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا، ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، نہ زمین کو کوئی کاشت کر سکتے تھے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ سارا عذاب فرعونیوں کے علاقے میں آیا، بنی اسرائیل اس سے متصل ہی قریب ہی آباد تھے، لیکن ان کے علاقے، ان کے محلے، ان کی بستیاں وہ اس سے محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ طوفان دور ہوا۔ اس کے بعد ان کی کھیتیاں پہلے سے بھی زیادہ ہری ہو گئیں، کھیت ہرے ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے، یہ بھی اگلی آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے کہ شکر ادا کرنے کے باوجود بجائے یہ کہنے لگے کہ در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب تھوڑی تھا، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا دیکھو نتیجہ دیکھو کہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار اور بڑھ گئی، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے توڑ ڈالا، اور نہ ایمان لائے نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا، سب نظر انداز کر دیا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا بھائی؟ تو پھر یہ ہوا کہ جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر 4تھے ہفتے میں پھر دوبارہ ایک عذاب آ جاتا تھا۔ تو پھر یہی ہوا کہ دوسرا عذاب آ گیا ٹڈی دل کا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتوں اور باغوں کو کھانا شروع کر دیا، لکڑی کے دروازے، چوکھٹیں، سب کو کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں کراچی میں بھی ان ٹڈیوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر آپ نے خبروں میں بھی سنا اور دیکھا کہ پاکستان میں بھی ٹڈی دل کا جو ہے وہ حملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے۔ جب یہ آتی ہیں، یہ ٹڈی دل جب حملہ کرتے ہیں تو یہ کھیت کے کھیت صاف کر جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، لاکھوں کی، کروڑوں کی، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو ایسے ہی ان کے اوپر اچھا پھر اس میں بھی وہی بات کہ یہ صرف قبطیوں کے یعنی فرعونیوں کے علاقوں میں یہ ٹڈی دل آئے، اور بنی اسرائیل کے محلے، بنی اسرائیل کے علاقے ان سے محفوظ رہے۔ اب پھر یہ پریشان ہو گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر لی۔ اللہ کے پیغمبر تو بڑے کریم ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، بڑے مشفق ہوتے ہیں قوم کے اوپر۔ ان کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں۔ تو یہ ہلاکت والے عذاب تو تھے نہیں، یہ تو تنبیہ کے عذاب تھے کہ یہ سدھر جائیں۔ اچھا جی، دعا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور یہ عذاب ہٹا دیا گیا۔ لیکن ہوا کیا؟
انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا، پھر سرکشی کی، نہیں ہمارے پاس تو اتنا ذخیرہ ابھی بھی موجود ہے کہ ہم سال بھر کھا سکتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے موسیٰ کی بات ماننے کی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی؟ لہذا آزاد نہیں کیا، ایمان بھی نہ لائے۔ پھر وہی بات 3 ہفتے گزرے، پھر تیسرا عذاب قمل کا آ گیا۔ لفظ قمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، اناج میں لگ جاتا ہے، اس کو گھن کہا جاتا ہے، گھن۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ جوں اور گھن دونوں کا عذاب ان پر، یعنی دونوں کیڑے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ ادھر گھن نے اناج کو کھانا شروع کیا، ادھر انسانوں کے بدن میں، بالوں میں جوئیں بے انتہا پیدا ہو گئیں۔ ایک جوں انسان کے سر میں پیدا ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایسی جوئیں ان کے سروں میں اور ان کے جسم میں ایسی پیدا ہوئیں کہ جہاں جہاں بال ہیں وہاں وہاں جوئیں ہیں، بھووں میں جوئیں ہیں، سر میں جوئیں ہیں، ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں، تو کیا حالت ہو گئی ہوگی؟ اب تو فرعونی بلبلا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب ہم ہرگز وعدہ نہیں توڑیں گے، آپ بس دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، یہ عذاب بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ تو ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، پھر انہوں نے جیسے ہی عذاب دور ہوا پھر اپنے وعدے سے پھر گئے، منکر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اب کی مرتبہ جو عذاب آیا وہ مینڈکوں کا آیا، مینڈکوں کا، اور اتنے مینڈک پیدا ہوئے کہ جہاں بیٹھتے وہاں مینڈک ہی مینڈک، ڈھیر لگ جاتا مینڈکوں کا۔ سونے کے لیے لیٹے تو سارے بدن پہ مینڈک ہی مینڈک۔ غرض یہ کہ چلنا پھرنا مشکل، اٹھنا بیٹھنا مشکل، ہر جگہ پہ مینڈک ٹرا رہے ہیں اور اچھلتے پھر رہے ہیں۔ اس عذاب سے عاجز آ کے سب رونے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے روتے دھوتے، اور بہت پکا وعدہ کیا کہ اس مرتبہ آپ یہ دعا کر دیں گے یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم ضرور عمل کریں گے اپنے وعدے پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کر دی، پھر عذاب ہٹ گیا۔ جب یہ عذاب بھی ہٹا تو کہنے لگے، پھر اپنی سرکشی پر آ گئے، کہنے لگے اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں، یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، کوئی رسول اور نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بس جب کسی قوم پر جب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی قوم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اللہ کے یہاں سے پھر فیصلے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس قوم کا مقدر ہلاکت اور بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ پھر وعدے سے پھر گئے تو کچھ عرصے بعد، جیسے پہلے عرض کیا کہ اب جو عذاب آیا 5واں، وہ خون کا عذاب آیا۔ ہر کھانے پینے کی چیز خون بن گئی، کنویں سے، حوض سے، نہر سے، جہاں کہیں سے پانی نکالیں سامنے پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی نکالیں وہ خون بن جائے۔ پانی برتن میں ڈالیں پینے کے لیے، جیسے ہی منہ کی طرف لے کر جائیں وہ خون بن جائے۔ اب خون کون پیے؟ اور عزیز طلبہ، یہ جتنے بھی عذاب آ رہے تھے سب قبطیوں کے علاقے میں، یعنی فرعونیوں کے علاقے میں تھے، اور فرعونیوں پر تھے۔ بنی اسرائیل اس سے بالکل محفوظ تھے۔ یہ خون کے عذاب سے اتنے تنگ ہو گئے کہ بنی اسرائیل جن کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، جن کو اپنے برابر میں بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، اب ان کے گھروں سے پانی مانگنے لگے، ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، کھانا کھانے کے لیے آ گئے۔
اب بنی اسرائیلی تو ان کو پانی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے پانی، لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ میں آیا وہ خون بن جائے۔ ایک ہی دسترخوان پہ بنی اسرائیلی بھی بیٹھا ہوا ہے اور قبطی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بنی اسرائیلی تو کھانا کھا رہا ہے اور قبطی جیسے ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا ہے وہ خون بن جائے۔ یا وہ پانی پینے کے لیے جو ہے وہ اٹھائے تو وہ خون بن جائے۔ 7 دن تک یہ عذاب رہا۔ اب پھر پریشان، بھوک پیاس سے نڈھال، چلا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور پہلے سے زیادہ مضبوط وعدے کیے کہ اب تو ہم آپ پر ایمان ضرور لے کر آئیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ عذاب ہٹا تو پھر دوبارہ اسی ہٹ دھرمی پر واپس جمے رہے۔ قرآن نے اسی کو ذکر کیا اس آیت میں، فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یعنی ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ بار بار تنبیہ کی گئی لیکن اپنے جرم کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ عزیز طلبہ، اس آیت جو میں نے ابھی سورہ اعراف کی اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی، یہ آپ آیت ذہن میں رکھیں تو یہ اگلے سبق میں بھی اور اس سبق کی جو اگلی آیت ہے اس میں بھی آپ کو تفسیر سمجھنے میں بڑی مدد دے گی۔ دوسری جو آیت ہے، آیت نمبر 53، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور اپنی جو طرف سے جو نعمتیں ہیں ان کے قائم اور باقی رکھنے کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نعمت ہم کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں اس کو اس وقت تک نہیں بدلتے، یعنی اس وقت تک اس سے نہیں چھینتے جب تک کہ یہ خود وہ قوم اپنے حالات اور اعمال کو نہ بدل دیں۔ یعنی برے اعمال کرنے لگیں گے، کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطائے نعمت یعنی نعمت کو دینے کا کوئی ضابطہ نہیں بیان فرمایا، اس لیے کہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداروں اور نافرمانوں سب پر بغیر کسی ضابطے اور قانون کے خالص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے جاری ہیں۔ خود ہمارا وجود یہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، اس کے فضل کی وجہ سے ہے۔ نہ تو ہم کہیں تھے، نہ ہم نے اپنے وجود کو مانگا، نہ ہم نے آنکھیں مانگی، نہ ہم نے کان مانگے، ہم تو خود ہی نہیں تھے۔ ایسے ہی ہزاروں حیرت انگیز نعمتیں اللہ تعالیٰ نے صرف اگر ہمارا یہ جو جسم ہے اس پہ غور کیا جائے تو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ خود ہمارا وجود بغیر مانگے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب اس میں چاہے وہ فرما بردار کا وجود ہو یا نافرمان کا وجود ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی ضابطہ بیان نہیں فرمایا۔ ہاں، یہ انعامات باقی رہیں اس کے لیے ضابطہ بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو اس سے اس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک کہ وہ اپنے حالات اور اعمال کو بدل کر خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے دے اور حالات اس قدر خراب نہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس نعمت کو، ان حالات کو، اچھے حالات کو چھین نہ لیں۔ یعنی اچھے اعمال اور اچھے حالات کو بدل کر برے اعمال اور برے حالات، وہ قوم جب اس طرح کرے گی تو اللہ تعالیٰ بھی نعمتیں اس سے چھین لیں گے اور عذاب میں مبتلا کر لیں گے۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پچھلی جو قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب بھیج دیا، جیسے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں آج کے سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، فہم اور فراست دی اس کو استعمال کرنے کے لیے کہ آدمی اس کو استعمال کرے، اور پھر
قدرت کی بہت ساری نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں آس پاس بکھیر دیں بے شمار کہ ان میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ چلو اس سے بھی نہیں پہچانا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے دلائل دیے، معجزات ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے۔ بھائی اس کو دیکھ کر اللہ کے وجود کو پہچان لو اور اس کی مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، پھر اس کو بھی نہیں پہچانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ پچھلی گزشتہ امتوں کے حالات پڑھیں گے تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دے رکھی تھیں، بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار بندے بنتے، انہوں نے نافرمانی اختیار کی اور سرکشی اختیار کی، تکبر اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر تنبیہ کے لیے عذاب بھی بھیجے اور پھر آخر میں ان کو ہلاک کر ڈالا۔ جیسے ابھی فرعونیوں کا ذکر گزرا اور ان کے 5 عذاب کا بھی ذکر گزرا، میں نے آپ کے سامنے وہ 5 عذاب کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ 5 عذاب تنبیہ کے لیے آئے تھے کہ بھئی سدھر جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، پھر آخر میں ان کو ہلاک کر دیا گیا، جیسے اگلے سبق میں اگلی آیت میں آئے گا۔ ایسے ہی ان کفار قریش کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان کے باقی رہنے کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو اور جو دعوت وہ دے رہے ہیں اس پر لبیک کہو اور ایمان لے آؤ۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انہی قریش والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت اتاری باقاعدہ، اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اس کا نام سورہ قریش ہے، اور اس میں خصوصیت سے ذکر کیا کہ رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان کے جو تجارتی قافلے تھے جو شام اور یمن کی طرف جاتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی دی اور ایسا رعب اور دبدبہ دیا کہ کوئی ان کے قافلوں کو چھیڑتا نہیں تھا، کوئی ان کے قافلوں کو لوٹتا نہیں تھا، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ پھر خانہ کعبہ دیا، اگرچہ مشرک اور بد عمل تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھے اعمال ان کے اندر تھے، جیسے صلہ رحمی تھی، مہمان نوازی تھی، حجاج کی خدمت تھی، بیت اللہ کی تعظیم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو برقرار رکھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے دعوت دی اور آپ کی دعوت پہ بجائے لبیک کہنے کے سرکشی اختیار کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین لیا۔ رعب اور دبدبہ بدر میں ختم ہو گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، گرفتار ہوئے، قیدی بنائے گئے، ذلت اور رسوائی ہوئی۔ تو حالات کو درست کرنے کے بجائے یہ پہلے سے بھی حالات جب خراب کر دیے، صلہ رحمی کو چھوڑ کر مسلمان ہونے والے بھائیوں پر، بھتیجوں پر، بھانجوں پر وحشیانہ مظالم کرنے لگے، ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹنے لگے، ان کو آگ پر، کوئلوں پر جو ہے وہ دہکتے ہوئے کوئلوں پر ان کو ڈال دیا کرتے تھے، ایسے ہی ان کو جو ہے ان کے اوپر بھاری بھاری چٹانیں رکھ دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صادق اور امین کہتے تھے، عزت کرتے تھے، جب یہ دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بجائے اس کے کہ اور عزت و تکریم کرتے، ان کے ساتھ بدتمیزانہ رویہ اختیار کر لیا، گالیاں دینے لگے، پتھر مارنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اوجڑیاں ڈالنے لگے، غرض یہ کہ ہر طرح سے ان کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ تو جب یہ حالات اچھے حالات سے برے حالات کی طرف انہوں نے خود اپنے آپ کو بدلا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمتوں کو جو ہے عذاب میں تبدیل کر دیا، نعمتیں لے لیں اور ان کے اوپر عذاب، ذلت اور رسوائی کے عذاب اللہ تعالیٰ نے مسلط ان کے اوپر بھی کر دیے۔
تو عزیز طلبہ یہ اس آیت کی تفسیر تھی کہ جب کوئی قوم، کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کرے، شکر ادا نہ کرے، بلکہ بجائے شکر ادا کرنے کے اور سرکشی پر آمادہ ہو جائے اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ بھی مجھے حاصل ہے یہ میرے اپنے عقل اور چالاکی سے اور فہم اور فراست سے، اپنے علم سے، اپنی طاقت سے مجھے حاصل ہوا ہے، اپنی محنت سے حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا بلکہ یہ خود میں نے حاصل کیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ سرکشی میں مبتلا ہو جائے اور یہ سوچ ہی سرکشی میں مبتلا کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے، اس قوم سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے آخری آیت میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہر گفتگو کو سننے والے اور ان کے تمام اعمال و افعال کو جاننے والے ہیں، اس میں کسی غلطی یا غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہیں، ان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔